أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ صدر محترم، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ محترم سامعین، نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہے، اسی لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے شبابی فیما ابلا، اس جوانی کو کس میں لگایا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمنین الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک ایک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے، وہ ایک کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے اور ملکوں میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو قوم و ملت میں عروج اقبال کا دورہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوالوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حق کی آواز کو بلند کرنا مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دے تو یقین جانے کہ آج دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہے ابصاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ معزز حضرات، آج دشمن طاقت اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جن میں سے سب سے پہلا ذمہ داری امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو جان لیجئے وہ قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی، اور تباہی و بربادی، دیس فتنہ و فساد کا مقدر بن جائے گا۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ محترم دوستو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں عقیدہ توحید کو اہمیت دینا، لوگوں کو ذات واحد کی بندگی کی دعوت دینا، اور انہیں شرک و کفر سے بچنے کی دعوت دینا، اور انہیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو پیش کرنا، اور انہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا۔ واضح رہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اصلاح کا کام پہلے ہم خود اپنی ذات سے شروع کریں اور لوگوں میں ایک مثالی انسان بن کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں بہت سی اسلام دشمن تحریکیں نئے فتنے اٹھا رہے ہیں۔ ہم اسی تحریکوں کا سطحی اور جانبدارانہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں، اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اور اپنے قول و عمل میں جامعیت پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کی جھنڈا لہرائیں۔ تیسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سماج اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرہ میں اخلاق و کردار، شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا، اس کے برخلاف نافرمانی اور شرعی احکام کے خلاف ورزی کا عام چلن ہے، اور کھلے عام گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں۔ نماز سے دوری، کتاب و سنت سے لاپرواہی، حق تلفی، آپسی اختلاف، بغض و حسد اور کینہ کپٹ ہمارا سیوا بن چکا ہے۔
غرض کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی بھیانک بیماریوں کا شکار ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ اسی طرح بیماریوں میں مبتلا ہو کر برباد ہوتا رہے گا اور مصیبتوں میں گھیرا رہے گا؟ کیا اس کا کوئی علاج اور مداوع نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوان اٹھے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرے. نوجوان ساتھیوں، چوتھی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں ہماری نگاہیں زمانے کے بدلتے تیور پر ہوں اور ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھیں. آج جبکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑے رہیں اور بغض و حسد، کینہ کپٹ اور تکبر و گھمنڈ اور تذلیل و تحقیر جیسے برے کاموں میں لت پت رہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ ایسی صورتحال میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مل جل کر بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، پھر باطل طاقتوں کے مقابل میں پنچ آزمائش کے لیے نکل پڑے. جوانوں، مڑ سکتے ہو تو مڑو رخ زمانے کا، اگر ہمت نہیں رکھتے تو پھر تم نوجوان کیوں ہو؟ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر نوجوانوں کو صالح اور مصلح، دین سچا دائی اور بے باک مجاہد بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.